عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن قوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قوی مسلمان محبوب ہے جو کمزور اور معذور نوجوان سے، یعنی مسلمان سے۔ آدمی جب جوانی پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت صحیح معنوں سے کر سکتا ہے، لمبے قیام کر سکتا ہے، لمبا رکوع کر سکتا ہے، لمبے سجدے کر سکتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ ما اعددت لها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ اس کی تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت تو آنا تو ہے یہ یقینی، مگر اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ جواب دیا ما اعددت الا احب اللہ ورسولہ، میں زیادہ کچھ قیامت کی تیاری نہیں کی ہے مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کے ہر حکم کی پاسداری کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک مع من احببت، بے شک یقیناً تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، سب سے پہلے اپنی فکر کرو۔ ہم کھڑے ہو کر ان نمازی، ان بے نمازی، ان سود خور ہیں، ان زنا خور ہیں، ان فلاں ہیں، ان فلاں ہیں، ان فلاں ہیں، گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ میں کتنی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میرے دامن میں کتنے گناہ کے داغ پڑے ہوئے ہیں، میں اس کو کب دھو لوں، یہ فکر کرو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی شخص آپ کو نقصان اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تم ہدایت پر ہو، تمہارا ایمان باقی ہے، مضبوط ہے، تمہارے ارادے قوی ہیں، تو تمہارا کوئی دوست تمہیں بگاڑ نہیں سکتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اهل البادية اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قائمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك ما أعددت لها. قال رجل: ما أعددت إلا أحب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہر چیز اس کے مرضی سے ہوتی ہے، اس کے مرضی کے خلاف نہ تو درخت سے ایک پتا جھڑ سکتا ہے، نہ تو آسمان سے کوئی چیز اتر سکتی ہے، نہ تو زمین سے کوئی چیز اگ سکتی ہے۔ وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ہر تمام کام پر وہ قابل قدرت رکھنے والا ہے۔ نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے والدین ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین کرام اور محترم سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 اور بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے، اسی کی ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے عصر حاضر میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ معزز سامعین کرام، جوانی ایک ایسا وقت ہے، جوانی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو ہزار رکاوٹیں بھی آئیں وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر کر لیتا ہے، چاہے وہ نیکی کا عمل ہو یا گناہ کا عمل ہو، کر رہے گا۔ اس کی امیدیں جوانی میں ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن قوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قوی مسلمان محبوب ہے جو کمزور
اور معذور نوجوان سے، یعنی مسلمان سے، آدمی جب جوانی پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت صحیح معنوں سے کر سکتا ہے، لمبے قیام کر سکتا ہے، لمبا رکوع کر سکتا ہے، لمبے سجدے کر سکتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح نوجوان اپنے ذمے کئی لوگوں کو رکھتا ہے، جب وہ انہیں کھلاتا پلاتا ہے تو جس کے ماتحت میں جو ہے کھلانے پلانے والے کی بات سنتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نوجوان بہت محبوب ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جہاد میں نکل سکتے ہیں، لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو علل اعلان بیان کر سکتے ہیں۔ ایک کمزور ایمان والا، ایک ضعیف عمر رسیدہ، اپاہج، معذور مسلمان یہ سب کام کر گزرنے کے لیے اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی، مگر ایک نوجوان جس کے اندر جوانی کا خون دوڑ رہا ہو تو جو کام وہ کرنا چاہے وہ کام کر گزر جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک اسلامی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جس کا نام غزوہ ذات الرقاع، یہ 7 ہجری میں پیش آئی۔ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ احزاب نے بہت سارے مشرکین نے مل کر جو ہے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ غزوہ احزاب کے بعد ایک قبیلہ جو خانہ بدوش تھا اس کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ اگر کوئی مکاندار ہوتا تو مکان کے پاس جا کر اس کا گھیراؤ کر لیتے، کوئی قلعے میں ہوتے تو اس کا محاصرہ کر لیتے، مگر یہ خانہ بدوش تھے، صحرا میں اپنی زندگی گزارتے تھے، اور جب کبھی بھی کوئی قافلہ جاتا آتا دکھتا تو فوراً اس کے اوپر چھاپا مارتے اور اس کو لوٹ مار کر کے جو ہے وہاں سے راستہ دوسرا بدل کر جو ہے نکل جاتے تھے۔ ان کو جو ہے کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں ایک مختصر سے نوجوان صحابہ کرام کا وفد کو لے کر نکلے۔ بخاری کا آپ مطالعہ کریں گے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع یہ نام کیوں پڑا؟ یہ اس لیے کہ یہ خانہ بدوش تھے، مسلمانوں کے اوپر بار بار حملہ کرنا، مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنے والے یہ خانہ بدوش تھے، صحرا میں اپنا ڈیرا ڈال کر جو ہے انتظار میں رہتے تھے کہ جب کبھی بھی کوئی قافلہ گزرتا تو فوراً اس کے اوپر چھاپا مارتے۔ تو ہم ان کی تلاش میں نکلے، ہر 6 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ مقرر تھا، باری باری ہم اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ اب باقیہ 1 آدمی یا 2 آدمی سوار ہوتے تو باقی 4 آدمی چل کر جانا پڑتا۔ کچھ دور جانے کے بعد جو سوار تھے وہ نیچے اترتے تو جو پیدل تھے پھر اوپر چڑھتے، باری باری وہ اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے، صحرا میں، ریگستان میں، چلچلاتی دھوپ اور نیچے سے ریگستان۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذات الرقاع یہ نام اس لیے پڑا کہ ہم اپنے پیروں میں چندیوں کو باندھ لیتے تھے، کپڑوں کو باندھ لیتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام ذات الرقاع پڑا۔ یہ چندیوں کو باندھنے کی وجہ کیا تھی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، ہر 6 افراد کے درمیان ایک اونٹ تھا، ہم اکثر پیدل چل کر جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ پیر کے ناخن گرمی اور ریگستان کی وجہ سے پیر کے ناخن جھڑ گئے تھے، پھر بھی ہم نے راستے کو نہیں روکا، پھر بھی ہم نے جو ہے واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ آپ ذرا غور کریں، پیر کے نیچے تلووں میں چھالے آ گئے ہیں، پیروں کے ناخن اکھڑ گئے ہیں، چندیاں کپڑے باندھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی چٹیل میدان نہیں ہے، ریگستان ہے۔ اس زخموں کے اندر، ان چھالوں کے اندر،
ان ناخن جھڑے ہوئے زخموں میں پھر ریت کے ذرات اگر جاتے ہیں تو کیا تکلیف ہوتی ہوگی. یہ سب تکلیفیں برداشت کرنا ایک نوجوان کے اندر ہے. انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو ہم پہنچا کر رہیں گے, تو انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دکھی, بلکہ وہ اپنے راستے کو طے کرتے چلے گئے. اللہ کے نبی ساتھ میں تھے, اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے آگے بڑھو تو آگے بڑھتے چلے گئے. یہ ہے جوانی کا جذبہ اور جوش. اگر اسی جوانی کو ہم سونے میں لگا دیں گے, ٹھٹے مذاق میں لگا دیں گے, راتوں کو اڈوں پر جمع ہو کر گپ شپ میں اگر لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کیا اس کو ایک مرتبہ سن لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا, آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ قائمہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویلک, افسوس ہے تجھ پر, قیامت کب آئے گی؟ اب آئے گی جب آئے گی اس مسئلے کے اوپر تو پوچھتا رہ جائے گا یا کچھ تو عمل کرے گا. ویلک ما اعددت لها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ اس کی تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اچھا قیامت تو آنا تو ہے یہ یقینی, مگر اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا, ما اعددت الا احب اللہ ورسولہ, میں زیادہ کچھ قیامت کی تیاری نہیں کی ہے مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کے ہر حکم کی پاسداری کرتا ہوں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انک مع من احببت, بے شک یقیناً تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن. اب اس حدیث پر غور کریں, جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. آج ہم نوجوان کس سے محبت کرتے ہیں؟ قیمتی گاڑیوں سے محبت کرتے ہیں, لمبی لمبی گاڑیوں سے محبت کرتے ہیں, کار سے, بائک سے محبت ہے, آزادی سے محبت ہے, تناسانی سے محبت ہے, سستی اور کاہلی سے محبت ہے, آرام سے محبت ہے, نیند سے محبت ہے, گپ شپ میں محبت ہے, اور راتوں کو جاگنے کو پسند ہے, اسی سے محبت کرتے ہیں, فقط دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا پسند ہے. تو کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہم ہوں گے؟ یہ نوجوانی کو ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں. آئیے دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نوجوان شخص تھا, ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں مسجد میں سویا کرتا تھا. مسجد نبوی میں وہ رات بھر سویا کرتے تھے, اور جب صبح ہوتی تو صبح کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتا کہ اللہ کے نبی میں رات میں فلاں خواب دیکھا, اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیتے. میرے اندر بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایک خواب دیکھوں, کہ ہم ارادہ کر لیتے تو خواب تو نظر نہیں آتے. میرے اندر بھی ایک خواہش تھی کہ میں بھی ایک خواب دیکھوں اور اللہ کے نبی سے آ کر پوچھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں میں سویا ہوا تھا, ایک دن مجھے خواب آ گیا. خواب بھی ایسا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے, دو بازوں میں مجھے پکڑ لیا, اٹھا کر لے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ جہنم کے قریب مجھے لے گئے. جیسے جہنم کے جیسے کنویں کے منڈیر ہوتے ہیں, اسی طرح جہنم کے بھی منڈیر ہیں, اور اس میں چند لوگ جل رہے ہیں. چند لوگوں کو جہنم کی آگ میں سزا دی جا رہی ہے, اور ان لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ایک تیسرا فرشتہ آیا,
اور آ کر کہنے لگا کہ عبداللہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا خواب میں، میری نیند کھل گئی۔ اب دیکھا تو بھی دیکھا، ایسا خواب دیکھا کہ مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اگر میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں تو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا خوف کے مارے ڈرتے ہوئے اپنی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ دیدی میں نے فلاں قسم کا واقعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دیکھ بولنا سنانا مجھے گوارا نہیں لگ رہا ہے، جان کانپ جا رہا ہے، آپ سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ کہا کہ عبداللہ سے کہو کہ راتوں میں نمازوں میں اپنا وقت زیادہ گزارے۔ سالم جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، سالم کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے عبداللہ ابن عمر کو کبھی بھی پوری رات مکمل سوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، بہت کم سوتے تھے اور عبادت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ یہ ارادے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا اگر کسی کے اندر آ گیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہیں، ہم نوجوان ہیں، کیا ہیں، صف اول میں آ کر بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے، کسی اور مسجد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ ہر 5 وقت کی نمازوں میں دیکھیں، جب اقامت ہوتی ہے تو پہلی صف بھی مکمل نہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو 3 4 صف مکمل۔ آنا تو ہے نماز کو کسی بھی صورت میں، مگر 5 منٹ قبل نہیں آ سکتے۔ 5 منٹ اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صف میں آنے کی فضیلت اور اذان کہنے کی فضیلت تمہیں معلوم ہو جائے تو اب تم کس طرح اپنے سرین کو گھسیٹتے ہوئے بھی آ کر جو ہے بیٹھ جاؤ گے پہلی صف میں، اور خورا اندازی کر کے بھی اذان دینا پڑتا تو تم وہ کام بھی کر لیتے۔ تنا آسانی ہو گئی ہے، سستی آ گئی ہے ہمارے اندر، جس کی وجہ سے نہ تو نماز کی پابندی ہے، نہ تو والدین کی قدر و قیمت ہمارے پاس ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسرا ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احد کے میدان میں بہت سارے تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے احد کے جنگ میں۔ جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے لاشوں کو جمع کرنے لگے۔ کسی کو کفن میسر نہیں ہے تو کسی کو جو ہے ایک خبر نکال کر 4 5 جنازوں کو اس کے اندر دفن کر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کرام پہنچتے ہیں تو شہید ہیں، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ قریب تک پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، تمام صحابہ کرام کو جو شہید ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کیے ہیں، مگر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی انہیں غسل دیا گیا ہے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، معلوم کرایا گیا کہ کس حال میں آئے تھے۔ واقعہ ایک یہ ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس کے بیٹے ہیں؟ مدینے میں ابو عامر راہب نامی ایک شخص تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو عامر راہب سے ہوئی، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد یہ کہا کہ اے محمد، اگر کسی سے مل کر تیرے ساتھ جنگ کرنے کا موقع آئے تو میں کبھی بھی اس موقع کو ضائع جانے نہیں دوں گا۔
یعنی علل اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی. یہ کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی قوم مخالفت پر اتر آئے, جنگ کرے, تو میں ان کے ساتھ مل کر تیرے ساتھ جنگ کروں گا. نعوذ باللہ. یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے. اتنا کٹر دشمن تھا ابو عامر راہب. جنگ بدر میں جب مشرکین کو شکست ہوئی, ان کا جانی مالی بہت بڑا نقصان ہوا, تو ابو عامر راہب کو بہت بڑی تکلیف ہوئی, جس کی وجہ سے مدینہ سے چل کر جا کر جو ہے مکے میں بیٹھ کر پھر سے منصوبہ بنایا کہ نہیں, تم بدلہ لینا ہوگا. جنگ احد کے مشرکین کے سرغنوں میں سے ایک سرغنہ ہے یہ ابو عامر راہب. ان کا بیٹا ہے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے انہیں ایمان سے مالا مال کیا. ابو عامر راہب باپ کو جو ہے اسی حال میں کفر شرک میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیا. یعنی میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اسلام کے دشمن, اسلام کی رہنمائی کرنے والے نہیں, بلکہ انہوں بخود اسلام قبول کیا اور اسلام پر چلنے والے تھے. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست عبداللہ ہیں. عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ. عبداللہ کی اور حنظلہ کی بڑی گہری دوستی تھی. تو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ سے کہا کہ آپ کی بہن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا, ان کی بیٹی تھی جمیلہ, تو ان سے ان کا نکاح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا. تو عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار کی بیٹی سے نکاح ہوا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو والد ان کی اسلامی تربیت کرنے والے ہیں, نہ تو سسر ان کی اسلامی رہنمائی کرنے والے. وہ خود اسلام پر آئے, ڈٹ گئے اور جہاد میں نکل پڑے, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. تو ان کی بیوی سے آ کر پوچھتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے جہاد کے لیے نکلے تو کس حال میں نکلے؟ تو ان کی بیوی واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہی سے ہمارا نکاح ہوا. جس دن جنگ احد کا دن تھا اسی دن ہماری بیاہی کا دن تھا. اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تھے, اور اتنے میں ایک اعلان کرنے والا مدینے کے گلیوں میں دوڑتا ہوا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں, اسلام کے خاطر تمہاری ضرورت ہے, جنگ احد میں مسلمانوں کی تمہاری ضرورت ہے, مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے. یہ اعلان کرتے ہوئے سنا تو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو, اس اعلان کو سن کر مجھے نہیں معلوم کہ وہ غسل کرنا بھول گئے تھے یا مسلمانوں کی مدد کرنے میں جلد بازی میں وہ اسی طرح نکل پڑے اور میدان جہاد میں آئے. اور میدان جہاد کا واقعہ بھی یہ ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار لے کر مشرکین کے صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. اتنے میں ابو سفیان مشرکین کا سرغنہ ہے. اس کو اس کے گھوڑے کے کونچوں کو, پیروں کو کاٹ کر اس کو نیچے گرا کر اس کے سینے پر بیٹھ کر تلوار مارنے ہی والے ہیں. تو ابو سفیان چیخ کر کہا کہ لوگوں مجھے بچا لو. تو پیچھے سے کسی کافر نے آ کر جو ہے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کیا, جس کی وجہ سے وہ وہیں پر شہید ہو گئے. تو برادران اسلام, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے جو پانی ٹپک رہا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیے بغیر اپنے گھر سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے خاطر نکل پڑے تھے, جس کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے. آسمان اور زمین کے درمیان فرشتوں نے انہیں غسل دیا. اسی لیے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب غسیل الملائکہ, فرشتوں نے جسے غسل دیا وہ صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. برادران اسلام, وہ جذبہ, وہ جوش
کہاں آج ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم سے نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، کیا جنگ ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، سب سے پہلے اپنی فکر کرو۔ ہم کھڑے ہو کر ان نمازی، ان بے نمازی، ان سود خور ہیں، ان زنا خور ہیں، ان فلاں ہیں، ان فلاں ہیں، ان فلاں ہیں، گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ میں کتنی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میرے دامن میں کتنے گناہ کے داغ پڑے ہوئے ہیں، میں اس کو کب دھو لوں، یہ فکر کرو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی شخص آپ کو نقصان اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تم ہدایت پر ہو، تمہارا ایمان باقی ہے، مضبوط ہے، تمہارے ارادے قوی ہیں، تو تمہارا کوئی دوست تمہیں بگاڑ نہیں سکتا۔ آج کتنے لوگ بلکہ کتنے نوجوان ایسے جواب دیتے ہیں، شرابی سے جا کر پوچھو کیسے شرابی بن گیا تو دوستوں نے خراب کیا۔ بیڑی پینے والے کہتے ہیں کہ دوستوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک پی کر دیکھو تو میں نے پی لیا، اب عادی بن گیا۔ بدکار، چور، زناخور، شرابی، جواڑی، ہر کوئی شخص یہی بہانہ بناتا ہے کہ بس میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور دوستوں نے مجھے بتایا، کرنے کو کہا، میں نے ایک مرتبہ کیا، اب پھر وہ کام جو ہے عادی بن گیا میں اس کا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ضل اذا اہتدیتم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تم ایمان والے ہو، جب تک تم ہدایت پر ہو، جب تک تمہارے ارادے مضبوط ہو۔ چاہے تم سووں کے سینکڑوں دوستوں کے درمیان ہو، اذان کی آواز آتی ہو تو نکل پڑنا چاہیے مسجد کی طرف۔ آج ہم خود غور کر لیں کہ ہمیں نماز سے محبت ہے یا وہ 10-20 دوست ملے ہیں یا 2-4 دوست ملے ہیں ان کا دوستانہ محبت ہے، اس سے محبت ہے؟ غور کر لیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ جو دوستوں کی محفل ہے اس سے اٹھ کر مسجد کو آ نہیں سکتے ہم، اس لیے کہ دوستوں سے زیادہ محبت ہے۔ نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ دوستوں نے کہا ہے کہ فلاں دور دراز کے مقام پر ملنا ہے تو دور دراز کے مقام پر جا کر ملتے ہیں۔ گھر کے بازو میں مسجد ہے، گھر کے بازو میں مسجد ہے، مسجد شکوہ کرتی ہے کہ میرے صف خالی ہے نوجوانوں سے۔ آپ دیکھیں کبھی تو آ کر غور کرو، جو بھی پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ سب تقریباً نوجوان کی عمر سے رسیدہ عمر والے ہیں۔ نوجوان کہاں چلے گئے؟ کیا زمین کھا گئی یا آسمان اچک لیا انہیں؟ نوجوانوں کی یہ جوانی کہاں خرچ کرنا ہے؟ کیا سونے میں؟ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے۔ جب کون کس کا کام آنے والا دوست نہیں ہے، نہ تو تمہاری وہ رات کو جاگ کر جو بیکار کی گشتیں لگاتے ہیں یہ چیزیں تمہیں کام آنے والے نہیں ہیں۔ وہ دوستوں کے ساتھ مل کر ٹھٹے مذاق کرنا، گھنٹوں گھنٹے سڑکوں پر کھڑے ہونا، یہ کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت اللہ تعالیٰ بتا دے گا تو جو کچھ تم کرتے تھے، کیا نیکی کے لیے کرتے تھے یا اپنی منمانی سے کرتے تھے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا دے گا۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ جوانی ایک برف کے ٹکڑے کی طرح ہے، گھل جائے گی، گھل کر ختم ہو جائے گی، اپنے ہڈیوں میں طاقت ختم ہو جائے گی، اپنے خون کے اندر جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ختم ہونے سے پہلے الی اللہ مرجعکم جمیعا کا احساس پیدا کریں، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خود اپنے آپ کو سنبھالو، سدھارو، اپنے گھر والوں کو سنبھالو، سدھارو، دعوت تبلیغ کا کام لے کر نکلو، اللہ کا علم لے کر نکلو اور توحید کو ساری دنیا میں عام کرنے کا عزم کر لو۔ کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکے گی، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اگر نہیں یہی سونے میں گزر جائیں تو اب بڑھاپا آئے گا تو کیا کریں گے؟ بہرحال بتانے کا خلاصہ یہ ہے، جوانی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک انمول چیز ہے، اس میں اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے عرش میں سایہ میں جگہ ملے گا۔
تو بس انہیں چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اے اللہ تیرے پاس میں حضور میں جمع ہونے کا احساس اپنے اندر لینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے مسلم نوجوانوں کو سنبھلنے سدھرنے کا اے اللہ موقع عطا فرما۔ اے اللہ احساس ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے اور تیرے رسول سے محبت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیکار کے وقت ضائع کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔